بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج 7 ذی الحجہ ہے اور انشاءاللہ تعالی سنیچر کے روز عید الاضحیٰ ہوگی۔ 5 روز حج کے ایام کہلاتے ہیں، حج کے دن کہلاتے ہیں 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ ان دنوں میں حج کا اہم فریضہ ادا ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 روز خاص عبادت کے ایام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جتنی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اتنا دوسرے ایام میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے، جو ہمارے یہاں جمعہ کے روز ہے۔ یہ عرفہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بہت ہی فضیلت ہے، ہم عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ 1 روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحجہ جو جمعہ کے دن پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا اہتمام ہم کو کرنا ہے۔ قربانی کا چونکہ کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بکروں کی قربانی پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بکرا لے سکتے ہیں، بکرے کی قربانی آپ کریں گے۔ اسی طرح سے بکرے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے اور جو دوسری ہدایات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ قانون کے دائرے میں رہ کر قربانی کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اسی طرح سے بھینس کی قربانی کچھ شرطوں کے ساتھ بھی جائز ہے، آپ اس میں بھی حصہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں۔ جمعیت علماء جو ہے اس کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے یا غربت زدہ علاقے ہیں جہاں پر بڑے جانور کی قربانی کی اجازت ہے، ان جگہوں پر جمعیت علماء کی ایک ٹیم باقاعدہ موجود ہوتی ہے، وہاں کی لوکل یونٹ، اور وہ اپنی نگرانی میں قربانی کا پورا اہتمام کراتی ہے۔ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں یا سیلاب زدہ علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بعض احباب کی طرف سے یہ سوال آ رہا تھا کہ جمعیت علماء جو قربانی کے پیسے جمع کرتی ہے وہاں غریبوں میں پیسہ بانٹتی ہے کیا؟ نہیں، پیسہ نہیں بانٹتے ہیں، قربانی کا کوئی بدل نہیں، قربانی ہی کرنا ضروری ہے، جانور ذبح کرنا، اس لیے وہ پیسہ بانٹا نہیں جاتا ہے بلکہ جانور ذبح کر کے ان کے نام سے قربانی کر کے قربانی ہی کا گوشت ہی وہ ان غریبوں میں اور جو ہے سیلاب زدہ علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال قربانی کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس طرح سے جو ہے خون اور ساری چیزوں کو اس طرح سے اس کو محفوظ جگہوں پہ ڈالیں جس سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو اس لیے ہر ایک ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے پڑوس میں بہت سارے نان مسلم بھی رہتے ہوں گے، ان کا بھی ہم خیال رکھیں، کسی طرح سے اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اس کی کوشش کرنا ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی فریضہ بھی ہے، اس کا ہم خیال رکھیں۔ باقی رہی عید الاضحیٰ کے نماز کے سلسلے میں، تو جیسا رمضان کی عید کی نماز کا ہم نے اہتمام کیا تھا جہاں جیسی سہولت ہونے کے ساتھ، اسی طرح ہم اس عید میں بھی اہتمام کریں گے کہ جمعیت علماء ضلع شولاپور کی جانب سے بنگال، بہار اور آسام میں اس سال قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو بہار، بنگال اور آسام میں وہاں پر گراؤنڈ پہ ہماری ٹیمیں رہیں گی، وہ ٹیم جانور کی خریدی سے لے کر اس کی قربانی تک کا سارا پروسیس اپنی نگرانی میں کرائے گی اور قربانی کرا کر گوشت تقسیم ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے آج شام تک ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج شام تک جو حضرات بھی وہاں قربانی کرانا چاہتے ہیں وہ اپنی رقم
جمعیت علماء کا آفس جو بیگم پیٹ اپسرا ہوٹل کے سامنے ہے، وہاں پر جمع کر کے رسید حاصل کریں، اپنا نمبر دیں تاکہ قربانی ہونے پر ان کے نمبر پر ان کو اطلاع دی جا سکے کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آج شام تک تھا، لیکن جیسا کہ ہم وہاں سے رابطے میں ہیں تو اس کو ایک دن بڑھایا جاتا ہے، آج شام تک آپ دیں یا زیادہ سے زیادہ کل شام تک آپ دیں۔ جی بہرحال کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم کثرت سے ان دنوں میں عبادت کریں، اسی طرح سے 9 ذی الحجہ یعنی جمعہ کے دن عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے اور ایک چیز واجب ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ یعنی 5 دن، تو 9 ذی الحجہ فجر کے بعد سے لے کر 9 جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل کے دن عصر تک ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے آہستہ کہنا واجب ہے۔ بہرحال یہ تکبیر تشریق آدمی جب اکیلا نماز پڑھتا ہے یا گھروں میں پڑھتے ہیں تو اکثر بھول جاتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کاغذ پہ جو ہے تکبیر تشریق لکھ کر اسے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں سامنے لگا لیں تاکہ نماز کے بعد ہمیں دھیان آئے۔ تو ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا بھی واجب ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔